ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تمام قسم کی تعریف، بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق مالک اور رازق ہے. درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہم انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے بھیجا. خصوصاً پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کے بے شمار درود و سلام نازل ہوں، جنہیں اللہ نے ہماری اور آپ کی ہم سب کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا اور آپ کا صفت بتایا تھا، آپ کے بارے میں کہا تھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. آپ کے بارے میں کہا تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. محترم حضرات، آج کے اس جمعہ میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ دراصل آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے اپنی بھیونڈی کے اندر، پورے ملک کے اندر جگہ جگہ آپ کو ایک بینر نظر آتا ہے، جگہ جگہ آپ کو ایک پوسٹر نظر آتا ہے، ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے آئی لو محمد کے نام سے. میرے بھائیو، اس کے دو پہلو بنتے ہیں. ایک پہلو یہ کہ ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس ملک میں اگر ہماری آزادی کو چھینا جا رہا ہے تو ہم اس کا دفاع کیسے کر سکتے ہیں، ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. ایک پہلو یہ بنتا ہے، اور اس پہلو کے لیے میرے بھائیوں ایک خطیب یا ایک امام سے زیادہ مناسب شخص وہ رہے گا جس کے پاس قانون کی جانکاری ہو، جس کے پاس نظام کی جانکاری ہو، تو وکیل ہو. اور مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آج کا جو ہمارا یہ ماحول بنا دیا گیا ہے، نہیں جو ماحول بنایا گیا ہے ہمارے ملک ہندوستان کا، ایک خاص جماعت کو، ایک خاص مذہب کو جب سے ٹارگیٹ کیا جانے لگا، مجھے ایسا لگتا ہے یا یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جس طرح سے ہم ایک امام کی ذمہ داریاں لیتے ہیں، ہم ایک امام سے اس میں خدمات لیتے ہیں ماہانہ پیمنٹ کے ذریعے سے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ کو گائیڈنس دینے کے لیے، امت مسلمہ کو قانون کی صحیح جانکاری دینے کے لیے کہیں نہ کہیں ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایک ایسے جانکار کو جس کے پاس قانون کی جانکاری ہو، جس کے پاس نظام کی جانکاری ہو، وہ مسلمانوں کے ذمہ خدمات انجام دینے لگے. آپ دیکھیں، آپ نوٹس کریں، ابھی کچھ دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس ویڈیو میں ایک ریاست کے، ایک اسٹیٹ کے مکھیہ منتری وہ صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی لو محمد کا جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے اس کے بارے میں کہ دیکھو یہ اتنے مورخ ہیں، یہ اتنے قائر ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ آستھا والی چیزوں کو پیار نہیں کیا جاتا، انہیں سمان کیا جاتا ہے. وہ ہمارے بارے میں یہ چیز کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تختیاں پکڑا کر ان کا مستقبل بگاڑ رہے ہیں. ان کی اپنی زندگی کو خود بگڑی ہوئی ہے، یہ اپنے بچوں کی زندگی کو بھی بگاڑنا چاہتے ہیں. اور کئی ساری باتیں اس کے اندر کہی گئی کہ یہ ایک کائرتا ہے، یہ کہہ لیجیے ڈر ہے، خوف ہے کہ اپنے مذہب کو لوگ سڑکوں پر، چوراہوں پر اس کو جو ہے اس کا مظاہرہ کرنے، یہ کائرتا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے میرے بھائیوں کہ یہی لوگ جب مسجد کے سامنے ڈیجے بجاتے ہیں، یہی لوگ جب ان کا جتنے مذہبی جلوس نکلتا ہے، جب مسجد کے سامنے ڈیجے بجایا جاتا ہے تو ان کا بیان کیوں نہیں سامنے آتا ہے؟ پھر ان کی کائرتا کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ ان کی یہ کائرتا شاید ان کی بہادری میں بدل جاتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے میرے بھائیوں کہ اس وقت امت مسلمہ کو ضرورت ہے کہ جس طرح سے ایک امام
एक इमाम से सारे मोहल्ले के लोग टच में होते हैं, अपने दीनी मसाइल की मालूमात उससे ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आज जरूरत है हमारे मुल्क का जो माहौल बना दिया गया है, उस माहौल के हिसाब से मुझे जरूर महसूस होती है कि एक वकील की खिदमत हमें लेनी चाहिए, जो जिस तरह से अगर मेरा दीन का कुछ मसला होता है मैं इमाम साहब से बात कर सकता हूँ, मैं मस्जिद में जाकर के उनसे रुजू कर सकता हूँ। एक ऐसा होना चाहिए मेरे भाई। आज आप देखें ना, जगह आप वक्त देखिए कि 3 तलाक का मसला आया, वक्फ बोर्ड का मसला आया, या और कोई जो भी मसला आ रहा। अभी देखिए ये जो जिस मौजूद का मैंने इंतखाब किया कि बरेली में एक रैली चल रहा था, लोग शांति जो है अमन और शांति के साथ एक मुजाहिरा कर रहे थे। भाई अगर मेरा हक मारा जा रहा है, अगर मेरा हक छीना जा रहा है, मैं जाहिर सी बात है जो मुझे हुकूमत इजाजत देती है, जो मुझे संविधान इजाजत देता है, उस हिसाब से मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ बदमाशी हुई, और वही चीज जो हम अपने हक में साबित करना चाहते थे वही हमारे लिए मुसीबत बनी हुई है। जब सियासत वाले, जब मुल्क के हुक्मरान हमारे खिलाफ इस तरह है कि हमारी छोटी से एक गलती की वजह से हमारे घरों को तोड़ दिया जा रहा है, हमारे मईशत को तबाह। अब देखे ना पूना के अंदर क्या हुआ था। अगर तो मुझे ऐसा लगता है कि इस जो ये माहौल बनाया गया, हमें एक वकील की जो है खिदमत लेनी चाहिए। हमारा छोटा मसला, हमारा बड़ा मसला हो, कानून के ताल्लुक से, हुकूमत के ताल्लुक से, हम मशवरे से अपना काम करें, जिस तरह से हम अपने दीनी मामलात में एक इमाम से मशवरा लेते हैं। मेरे भाइयों, दीनी मसाइल में एक इमाम से अपने मसाइल को पूछते हैं, हल करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो बोर्ड वाला मसला है, जो ट्रेंड वाला मसला है, इसके 2 पहलू हो सकते हैं। एक पहलू ये कि इसका मुकाबला हम कैसे कर सकते हैं दुनियावी एतबार से। मुल्क में रहते हुए जब हमारा हुकूक को छीना जा रहा है, हम अपने हक की बात कैसे रख सकते हैं। ये बात आपको मैंने बताया, एक वकील अच्छे से समझाएगा, कानून का जानकार अच्छे से बताएगा। इसका दूसरा पहलू ये होता है कि हम एक ऐसे मुल्क में रह रहे हैं जहां कई मजहब के लोग रहते हैं, और तकरीबन सबको आजादी हासिल है कि अपने हिसाब से अपने दीन पर अमल कर सकता है, अपने रस्म रवाज पर अमल कर सकता है, अपने मजहब पर अमल कर सकता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि दूसरा पहलू जो बनता है वो ये कि हमारे नबी, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना है, आइडियल है। तो हमें नबी की जिंदगी से ऐसा क्या मिलता है, हमें क्या सबक मिलता है, क्या दर्श मिलता है कि अगर हम कई लोगों के साथ रहते हैं तो क्या हम अपनी अलग दुनिया बनाएं, या हम सबके साथ मिल करके रहें, या हम किस तरह से जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें नबी की जिंदगी से ये चीजें मिलती है या नहीं मिलती। ये जो दूसरा पहलू है, इस पहलू को आप मैंने अपना मौजूद बनाना है। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरे भाइयों, ये मुल्क हिंदुस्तान, ये जमहूरियत है। यहाँ पर मुझे आपको, हर मजहब के लोगों को अपने हिसाब से, अपने मजहब के हिसाब से, अपने रस्म रिवाज के हिसाब से जिंदगी गुजारने का पूरा हक है। यहाँ तक कि किसी दूसरे मजहब वाले को, किसी दूसरे इंसान को हमारे किसी काम की वजह से तकलीफ ना पहुंचे, हमें पूरी आजादी है हासिल है। मेरे भाइयों, आप देखिए जो मसला उठा आई लव मोहम्मद का, जो ट्रेंड उठा, मैंने बताया मेरे भाइयों, इसका हल हम अपने मुल्क में रहते हुए जज्बात से नहीं कर सकते। मेरे भाई, हम जब भी जज्बात में जाएंगे, लोग इंतजार में बैठे हुए, हमारी एक गलती, हमारी एक कोताही को इंतजार में बैठे हुए हैं, हमारी उस एक कोताही को वो दलील बनाकर पेश करते हैं, सबूत बनाकर के पेश करते हैं कि ये देखो, ये तुमने ऐसा किया, नतीजा ये हो रहा है। लोग अपने गलतियों पे पर्दा डाल लेते हैं। मेरे भाइयों, अगर हम जज्बात में आकर के काम लेते हैं, ये इसमें हमारा नुकसान है, कौम का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, हम मुसलमानों का नुकसान है, अपना जाती नुकसान है। हमें हिकमत से काम लेना होगा। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, अल्लाह ने एक आयत नाजिल की, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाह कहता है कि अल्लाह का ये बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मोमिनों में एक रसूल को भेजा। इस रसूल की जिम्मेदारी यह है कि ये कुरान की तिलावतें, अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियां ये मोमिनों तक पहुंचाते हैं। ये पहली जिम्मेदारी। वयुज़क्कीहिम,
اور مومنوں کا تزکیہ کرتے ہیں. مومنوں کو جو خرابیاں آ گئی ہیں مومنوں کے اندر یا جو کوتاہیاں ہیں مومنوں کے اندر ان کوتاہیوں کو دور کرتے ہیں. یہ دوسری ذمہ داری. تیسری ذمہ داری یہ کہ پہلا یہ کہ ان پر اللہ رب العالمین کی نشانیوں کو بیان کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ان کو پاکی کی طرف لے کے آتے ہیں, صفائی کی طرف لے کے آتے ہیں, طہارت کی طرف لے کر کے آتے ہیں. تیسرا یہ کہ ان کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں, کتاب سکھاتے ہیں ان کو, قرآن مجید سکھلاتے ہیں ان کو. اور چوتھی چیز میرے بھائیوں جس کی وجہ سے میں نے یہ آیت بیان کی, حکمت کی باتیں بتاتے ہیں. دین ہمارا اسلام جذبات کا نام نہیں ہے. جذبات سے کام لینے میں میرے بھائیوں نقصان ہے, فائدہ نہیں ہے. آپ دیکھیے حکمت کی بات چل رہی ہے, میں بتاؤں آپ کو, ہمارا دین ہمارا اسلام اگر اللہ رب العالمین چاہتا, آپ جانتے ہیں 23 سال کی مدت میں یہ دین مکمل ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا اور آپ کی وفات کب ہوئی؟ 63 سال کی عمر میں. 23 سال کی مدت میں اللہ رب العالمین نے دین کو ہمارے لیے مکمل کیا. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو ایک بار میں قرآن نازل کر دیتا اللہ کے رسول پر, اللہ کے رسول کو حکم دے دیتا کہ لو میں نے تمہیں قرآن دے دی ہے, میں نے تم کو دین دے دیا ہے, دین تم تک پہنچا دیے, اب لے جاؤ اپنی امت کو تعلیم دو, اب لے جاؤ اپنی امت کو سکھاؤ. کر سکتا تھا اللہ رب العالمین نے. لیکن میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو, ہمارا دین ہمارا مذہب جگہ جگہ پر ہم کو حکمت سکھاتا ہے, ہم کو یہ بتاتا ہے کہ حکمت سے کام لینی ہے. مسلمانوں کی, ایمان والوں کی یہ صفت بیان بتائی جاتی ہے کہ حکمت والے ہوتے ہیں, حکمت سے کام لیتے ہیں. حکمت کا مطلب میرے بھائیوں کائرتا نہیں ہوتی ہے, ڈر نہیں ہوتا حکمت کا معاملہ. ایک مسلمان ایک مومن اچھے طریقے سے واقف ہوتا ہے کہ مجھے کس سچویشن میں, مجھے کس حاکم حالات میں کس طرح سے ان حالات کا مقابلہ کرنا ہے. یہ دین اللہ رب العالمین نے 23 سال کی مدت میں نازل کیا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے, لوگوں کو یہ سکھایا جا سکے, لوگوں کو یہ سمجھایا جا سکے کہ دین پر قدم قدم پر کیسے عمل کرنا ہے. اگر یہ بارگاہ قرآن نازل ہو جاتی, ہمارے پاس یہ دلیل ہو سکتی تھی کہ ہمیں نہیں پتہ اس موڑ پہ ہمیں کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے 23 سال کی مدت میں نبی پر یہ قرآن نازل کیا. اس 23 سال کی مدت میں صحابہ کرام کی زندگی, نبی کی زندگی ہر اس موڑ سے گزری ہے قیامت تک جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے. میرے بھائیو, نبی کی زندگی, صحابہ کی زندگی میں وہ سب کچھ ہوا ہے, وہ سارے موڑ آئے ہیں جو ہمیں یہ دلیل, جو ہمیں سمجھاتے ہیں, سکھاتے ہیں کہ اگر مسلمان اس موڑ کا اگر پہنچ گیا ہے تو اپنی زندگی کو آگے کیسے بڑھا سکتا ہے. یہ 23 سال کی مدت میں جو دین نازل ہو اس کی ایک حکمت یہ بھی تھی میرے بھائی. اللہ چاہتا تو تھوڑے سے وقت دین کو مکمل کر سکتا تھا. دین, ہمارے دین کا نام میرے بھائی حکمت. ہمارے دین میں حکمت ہے, اور آپ جذبات سے کام لیں گے تو نقصان ہوگا. بہرحال میرے بھائی, اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے میرے بھائی ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے, ہماری اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اگر کوئی اہانت کرتا ہے, اگر کوئی گستاخی کرتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جس طرح سے ہم سے ہو سکے ہم اس گستاخی کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اس کو دبانے کی کوشش کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی. لیکن اس کا بھی طریقہ اللہ رب العالمین نے, رسول اللہ نے ہمیں بتلا دیا ہے, جذبات سے کام نہیں لینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ٹرین چلایا جا رہا ہے میرے بھائی آئلم محمد کا, میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے اس میں گستاخی والا کوئی معاملہ نہیں ہے. مجھے جہاں تک محسوس ہوا ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو معاملہ جس طریقے سے اٹھا ہے اس معاملے کو اسی طریقے سے دبانے کی کوشش کرنی چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں گستاخی کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس میں جو بات سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں ہیں, ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے, یہاں ہمیں اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کرنے کا حق ہے. اس حق کو ہم سے چھیننے کی کوشش کی گئی ہے, ہم پر FIR کیا گیا ہے, ہمیں جیلوں کے اندر ڈالا گیا ہے. جس طرح کا معاملہ اٹھا ہے ہم کو اسی طرح سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. یہ میرے بھائیوں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں مجھے بہرحال جہاں تک میری سوچ پہنچتی ہے, آپ لوگ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے سب کو آپ سے نوازا ہے. اگر ایسا کچھ لگتا ہے تو الگ بات ہے, لیکن جہاں تک میرا اپنا خیال پہنچتا ہے اس میں گستاخی والا معاملہ نہیں ہے, تو ہمیں جذبات میں زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے. جیسے میں نے بتایا کہ جو وکیل ہیں, جو قانون کے جانکار ہیں, ان سے مشورے کے ساتھ ہمیں اپنے اس معاملے کو مضبوطی سے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے میرے بھائی, آگے چلتے ہیں. رسول سے محبت کی بات کر رہا تھا میرے بھائی. رسول سے محبت ہماری ایمان کا حصہ ہے. بنا رسول سے محبت کیے اپنے سب سے زیادہ محبت کیے ہوئے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جذبات میں آ کر کے, محبت میں آ کر کے, کہ اللہ کے رسول میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں, بس میری جان, میں اپنی جان سے آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی, ہمیں سکھلایا تھا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے, تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں محمد تمہارے نزدیک تمہاری جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. عمر فاروق نے اسے کہا اللہ کے رسول اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ محبوب ہیں. اللہ کے رسول نے پیغام دیا کہ عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا. لیکن اس ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ صرف بورڈ کھیل لینا میرے بھائیوں میں کافی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, ہم نے سچویشن کا مقابلہ کیا, لیکن ہمارے حقیقی زندگی میں بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا. ہم نے صرف بورڈ لگا دیے, ہم نے صرف ٹرین چلا دی, یہ تو کافی نہیں ہے. اس کا تو مطالبہ ہم سے نہیں کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي, کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد کی اتباع کرو. اتباع کی بات کی گئی تھی, صرف محبت کافی نہیں ہے. آپ دعویٰ کر لو کہ مجھے محبت ہے, آپ کتنا بھی بیان کر لو مجھے محبت, اگر آپ کی زندگی میں اتباع نہیں ہے, اللہ کے رسول کی باتوں پہ عمل نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتے ہیں, یہ محبت کسی کام کی نہیں ہے. اب دنیا میں تو ثابت کر سکتے کہ ہاں تم محبت کرنے والے ہو, لیکن جہاں جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے, کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ عبادت کرو اللہ رب العالمین کی, اس کی اطاعت کرو, اس کی فرما برداری کرو. جب قیامت کے دن پوچھا جائے گا, یہ محبت ہمارے سامنے رکھی جائے گی, اس میں ہم ناکام ہو جائیں گے میرے بھائیوں. تو جتنا ضروری ہے کہ ہم دنیاوی حساب سے مقابلہ کریں, ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے, ہماری زندگی میں اتنا عمل ہونا چاہیے کہ کل اللہ رب العالمین کے یہاں شرمندہ نہ ہونا پڑے. یہ ملک یہ ہمارا اپنا ملک ہے, ہمارا اپنا وطن ہے میرے بھائیوں. یہ ہم برابر کو حصے داری رکھتے ہیں اس ملک پر, اور آج سے نہیں 14 صدیاں ہو گئی مسلمانوں کو یہاں زندگی گزارتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کے تاجر تجارت کے گھر سے ہندوستان آیا کرتے تھے. نبی نے جو اپنی نبوت کا اعلان کیا, لوگوں کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا, یہی تاجر جو اسلام سے پہلے آیا کرتے تھے, جب مسلمان ہو کر کے آتے ہیں اپنے اخلاق کا مثال پیش کرتے ہیں. یہاں پر میرے بھائیوں مالابار کی ساحلوں پر آپ تاریخ پڑھیے, لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر کے, ان کے کردار کو دیکھ کر کے مسلمان ہو گئے. مسلمان آج ایک دو دن سے نہیں, 100 سال سے نہیں, 14 صدیوں سے یہاں زندگی گزار رہے ہیں. لیکن یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجیے, یہ ہماری اپنی کوتاہی کہہ لیجیے, ہماری اپنی کمی کہہ لیجیے کہ 14 صدیاں گزارنے کے باوجود آج ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ ہمارے مذہب کی اچھائیوں سے ناواقف ہیں, ہمارے مذہب کی پاکیزگی سے ناواقف ہیں, ہمارے مذہب کی تعلیمات سے ناواقف ہیں. کیوں؟ ہم نے پہلی چیز کی, ہم نے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا, ہم نے دینی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا. مسلمان کچھ اور ہے, مسلمان کی کتاب, مسلمان کی حدیث کچھ اور ہے, یہ حقیقت ہے میرے بھائی. اور دوسری کمی یہ آئی کہ ہمارے اور ان کے درمیان دوریاں بڑھ گئی, ہمارے اور ان کے درمیان بہت خلا آ گیا. اس کا فائدہ اٹھایا لوگوں نے, سیاستدانوں نے فائدہ اٹھایا, اس کا فائدہ اٹھایا نفرت پھیلانے والوں نے, اس کا فائدہ اٹھایا آپس میں لڑانے والوں نے. اور آج مسلمان جو 14 صدیوں سے ہم دو ساتھ میں رہ رہے تھے, آج ایک دوسرے سے ہمیں نفرت ہو گئی ہے, ایک دوسرے سے ہمیں دشمنی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اور ان کے درمیان دوری آ گئی ہے, کیونکہ ہمارے تعلیمات سے واقف نہیں ہیں. اللہ رب العالمین نے ہماری صفت بیان کی تھی, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. یہ ہماری صفت بتائی گئی تھی. کتنے بہترین امت ہو, بہترین جماعت ہے, جسے دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے, جسے دوسروں کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تم بھلائی کا حکم دیتے ہو, تم برائی سے منع کرتے ہو. کتنا عمل کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر. اللہ نے یہ جو صفت بیان کی ہے ہماری, اس پر ہم کتنے کام کریں میرے بھائیوں. ہمیں اپنے گریبان میں ٹٹولنے کی ضرورت ہے, گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. اور ہاں ایک بات میں بتاتا چلوں, اگر آپ کو یہ لگتا ہے, اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تقریر کروں, میں لوگوں کے سامنے مجلسیں قائم کروں, میں لوگوں کے سامنے چیخ کر بیان کروں کہ میرا مذہب ایسا ہے, میرا دین ایسا ہے, میرا اسلام ایسا ہے, میرے اسلام کی تعلیمات ایسی ہیں, میرا مذہب یہ حکم دیتا ہے, برائی سے روکتا ہے, نیکی کی دعوت دیتا ہے, کوئی میری بات کو یقین کرنے والا نہیں ہے. آپ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں,
किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, 14 सदियों से ये चला आ रहा है। अगर अपने मजहब की हकीकी तालीमात को लोगों तक पहुंचाना है, अपने मजहब के हकीकी मालूमात को लोगों तक पहुंचाना है, तो अपने किरदार से पहुंचाना होगा, अपने अखलाक से पहुंचाना होगा, अपने मामलात से पहुंचाना होगा, अपने तिजारत से पहुंचाना होगा। तुम्हारी तिजारत साफ होनी चाहिए, तुम्हारे मामलात साफ होने चाहिए, तुम्हारे अखलाक बुलंद होने चाहिए, तुम्हारा किरदार ऊंचा होना चाहिए। मेरे भाइयों, आज एक बड़ी वजह जो मुसलमानों से नफरत का सब, मेरे भाइयों टोपी दाढ़ी कुर्ता हमेशा से शराफत की अलामत समझी गई है, लेकिन आप देखें कुछ कमजोर हैं अपने माशरे में, हम मुसलमानों की बात कर रहा हूं, कुछ कमजोर हैं, ये दाढ़ी, ये टोपी, ये कुर्ता पैजामा जो शराफत की अलामत समझ आज भी तो समझी जाती है। मेरे भाइयों, कुछ कमजोरों ने इसे अपना धंधा बनाया हुआ है। आप क्या समझते हैं कि आपने थोड़ा सा कमा लिया, आपने लोगों को धोखे में डाल दिया और मजहब को बदनाम कर दिया, तो कल क़यामत के क़याम से वो पूछा जाएगा। आपको माशरे में कितने ऐसे ढोंगी मिल जाएंगे, दाढ़ी कुर्ता पैजामा पहन कर लोगों को धोखा देते हैं। मेरे भाइयों, लोगों हम समझ रहे हैं, मुसलमान समझ रहा है कि हाँ ये इस तरह की हरकत कर रहा है, लेकिन गैर जब देखेगा उसको क्या मालूम कि ढोंगी है या कौन है। वो तो सिर्फ दाढ़ी देखेगा ना, वो तो सिर्फ कुर्ता देखेगा ना, वो तो सिर्फ टोपी देखेगा ना, वो देखकर ज़ाहिरी लिबास देखकर फैसला करेगा कि मुसलमान इस तरह से होते हैं। हमें अपना अखलाक सुधारने की जरूरत है, अपना अखलाक बुलंद करने की जरूरत है, अपनी तिजारतों को साफ सुथरा करने की जरूरत है। आप देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस कौम को ये तालीम दी थी, वही मुतफ़्फ़िफ़ीन कि नाप तौल में कमी करने वाले के लिए हलाकत है, वैल है, जहन्नम की गहरी वादी है। आज उसी कौम के लोग, वही मुसलमान, आज उनकी तिजारतें देख लीजिए, आज उनके नाप तौल की हालत देख लीजिए। मेरे भाइयों, मुसलमानों कैसे हमारी तालीमात लोगों तक पहुंचेंगे? लोग हमारे तालीमात से, हमारे मजहब से कैसे वाकिफ होंगे? आप देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैं अखलाक की बात कर रहा हूँ, मैं किरदार की बात कर रहा हूँ। आप देखिए अल्लाह के रसूल को जब 40 साल की उम्र में नबी बनाया गया, अल्लाह और ये हुक्म हुआ कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रिश्तेदारों को डराइए, अपने रिश्तेदारों को दीन का पैगाम पहुंचाइए। अल्लाह के रसूल जब कोहे सभा पर चढ़े थे, आपने पहला जुमला ये नहीं कहा था मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपने पहला ऐलान ये नहीं कहा था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ये हुक्म देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार का हवाला दिया था, अल्लाह के रसूल ने अपने अखलाक का हवाला दिया था। अल्लाह के रसूल ने पूछा लोगों से, बताओ ये पहाड़ी जहां मैं खड़ा हूँ, अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि इस पहाड़ी के पीछे दुश्मनों का एक लश्कर है जो तुम पर हमला करना चाहता है, क्या तुम मेरी बात मानोगे? क्या तुम मेरी तस्दीक करोगे? मेरे भाइयों, अखलाक, नबी हमारी जिंदगी के लिए नमूना है, नबी की जिंदगी हमारे लिए नमूना है। अब देखिए अल्लाह के रसूल ने जब अपना पैगाम रखा था, पहले अपने अखलाक का हवाला दिया था, पहले अपने किरदार का हवाला दिया था। लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल, हमने हमेशा आपको सच बोलते हुए पाया है, आप तो अमीन है, आप तो सादे से, आप झूठ कैसे बोल सकते हैं? ये अपना अखलाक, ये अपने अखलाक का मियार अल्लाह के रसूल ने रखा। उसके बाद लोगों के सामने कहा कि लोगों, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हें डराने वाला बनाकर भेजा गया हूं, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से तुम्हें समझाने वाला, जन्नत का रास्ता दिखाने वाला बनाकर भेजा गया हूं। आप मेरे भाई, कोई आपकी बात क्यों सुनेगा? जब मैं आपसे दुश्मनी रखूं, आप मुझसे दुश्मनी रखो, आप सही बात भी करोगे, मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, मैं आपकी बात में आयत तलाशने की कोशिश करूंगा। जरूरत है अपने अखलाक को आला करो, बुलंद करो। और जो दूरियां हमारे दरमियान आ गई हैं, दावत का पहला स्टेज मेरे भाइयों, पहला स्टेज यही है कि आप और उनके दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए। सिर्फ मैं आपको बताऊं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुकात सिर्फ मुसलमानों से नहीं थे। अगर हम ये सोचते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबे किराम एक अलग दुनिया में रहते थे, सिर्फ मुसलमानों से उनके ताल्लुकात हुआ करते थे, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में नबी बने, उसके बाद 13 साल आपने मक्के में जिंदगी गुजारी। आपने जब अपनी दावत का आगाज किया, या यूं कह लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आपको नबी बनाया, आपने क्या किया? सारे लोगों से हट गए कि जो मुसलमान होगा मैं सिर्फ उसी से बात करूंगा, जो मुसलमान होगा सिर्फ मेरे ताल्लुकात उसी से होंगे, जो इस्लाम कबूल करेगा मैं उसी को अपना मानूंगा, बाकी किसी को अपना नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं हुआ था मेरे भाइयों, नबी के ताल्लुकात सबसे थे। आप देखिए ना, आपके चचा अबू तालिब जिंदगी भर आपकी खिदमत में लगे रहे, जिंदगी भर आपका दिफा करते रहे, मुसलमान नहीं थे, अल्लाह के रसूल ने ताल्लुकात खत्म कर दिया था इनसे। नहीं मेरे भाइयों, जो जैसा आपके साथ सुलूक कर रहा है उसके साथ उस तरह के ताल्लुकात रखिए। आपका सगा चचा अबू लहब, आपने अपनी बेटियों का निकाह किया था, उससे तलाक दिलवा दिया।
آپ نے اس سے آپ نے دشمنی نہیں کی، لیکن اس نے نبی سے دشمنی کی، وہ الگ ہو گیا. نبی کسی سے الگ نہیں ہوئے. آپ کے سگے چچا ابو طالب ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبت تھی ان سے. جب ان کا انتقال ہوتا ہے میرے بھائی ایمان نہیں لاتے ہیں، ایمان نہیں لاتے. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں آپ کے لیے اللہ سے استغفار کروں گا، اللہ رب العالمین سے دعائیں کروں گا جب بستر پہ ہیں، موت کے بستر پر ہیں. میرے بھائی اللہ کے رسول کہتے ہیں کیا چچا آپ میرے کان میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیجیے. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہمارا دین ہمارا مذہب یہ سکھاتا ہے کہ صرف مسلمانوں سے تعلقات رکھو، نہیں، ہرگز نہیں. ہمارا مذہب یہ نہیں سکھاتا ہے کہ صرف مسلمانوں سے لین دین کرو، نہیں. آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سماج کیسے سوسائٹی کے تصور لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور صرف تصور نہیں، وہ سوسائٹی لوگوں کے سامنے پیش کر کے دکھائی ہے. 13 سال مکے میں زندگی گزارنے کے بعد جب یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچتے ہیں اور پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی جاتی ہے میرے بھائیوں، وہ مدینہ، اس مدینے کے اندر تین یا کہہ لیجیے 5 بڑے قبائل تھے. 2 عربوں کے تھے، اوس اور خزرج، اور 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور ایک بنو نذیر. یہ 3 بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے. اللہ کے رسول نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا ان لوگوں سے. یہ 5 قبیلے جو بڑے بڑے قبیلے تھے، ان میں کچھ مسلمان تھے، ان میں ابھی کچھ اسلام لانے والے نہیں تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ مشرک تھے، ہر طرح کے لوگ تھے. اور صرف یہی 5 قبیلے نہیں، اور جو 5 کے مدینے کے قریب کے جتنے قبیلے تھے، اللہ کے رسول نے سب سے ایک ایگریمنٹ سائن کیا. آپ جانتے ہو اس ایگریمنٹ میں کیا تھا؟ آپ جانتے ہو اس ایگریمنٹ میں کیا لکھا؟ آج ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے تعصب کا. یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں. میں بتاتا ہوں ہم کتنا سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول نے جب پہلی ریاست کی بنیاد رکھی، یہ 5 قبیلے اور مدینے کے قریب کے جتنے قبیلے تھے سب کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول نے ایگریمنٹ سائن کیا. اس ایگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہم سب لوگ، جس طرح سے آج ہمارے ملک میں جمہوریت ہے میرے بھائیوں، یہی نقشہ ہے، ہم سب اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے پابند ہوئے. ہمیں کوئی آزادی ہے، ہم سب اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا. اگر کوئی باہر کا شخص، اگر کوئی باہر کا قبیلہ، اگر کوئی باہر کی فوج ہم پر حملہ کرتی ہے، ہم مسلمان ہوں، ہم مشرک ہوں، یہودی ہوں، ہم سب مل کر ان کا مقابلہ کریں گے. یہ جو ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے میرے بھائیوں، جس نبی پر الزام لگایا جاتا ہے تشدد کا، یہ نبی جب اپنی پہلی ریاست کی بنیاد جب رکھتا ہے تو اس طرح سے ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ ہم پر الزام لگاتے ہو کہ ہمارا مذہب رواداری نہیں رکھتا ہے، ہمارا مذہب کسی دوسرے مذہب کو کچھ نہیں سمجھتا ہے. غلط ہے. آپ دیکھیے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اچھے انداز سے لوگوں کو ملایا. آپ سوچ رہے ہیں کتنا آسان کام ہوگا 5 قبیلے کو ملا دیا. نہیں، یہ 5 قبیلے آپس میں ملے گئے تھے. اوس و خزرج یہ عربی قبائل تھے، یہ آپس میں لڑتے تھے. ان کی سال کی لڑائیاں چلتی تھی، کسی کا اور کسی اونٹ کسی کے کھیت میں جا کر چل گیا، خاندانی لڑائیاں چلتی تھی. میرے باپ کو انہوں نے مارا، میں بڑا ہو جاؤں گا تو اس کے باپ کو ماروں گا، وہ بڑا ہو جائے گا اس کے باپ کو مارے گا. یہ لڑائیاں چلتی تھی سال ہاں سال، 40 سال 50 سال، ایک صرف چھوٹی بات کی وجہ سے لڑائیاں چلتے رہتی تھی. اور ادھر یہودی جو دوسری جگہ سے آ کر آباد ہوئے، عربی نہیں تھے، ان کا اور ان کا عرب کا لڑائی جھگڑا چلتے رہتا تھا. یہ آپس میں بستے ہوئے باتیں میرے بھائیوں. نبی چاہتے تو فائدہ اٹھا سکتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف لڑا کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے تھے. نہیں، اللہ کے رسول نے اجتماعیت کی طرف بلایا ہے. ہمارا اسلام بھی اجتماعیت کی طرف بلاتا ہے، اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے. اور ایک چیز اور میں بتاؤں میرے، ابھی آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اسلام، مسلمان، ہمارے لیے سب سے اہم پیغام کیا ہے؟ قرآن ہے، حدیث ہے. اللہ نے جو ہمیں کہہ دیا اس پر عمل کرنا ہے، رسول اللہ نے جو ہمیں کہہ دیا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. ہمیں آزادی نہیں ہے اسلام میں. آپ دیکھیے، ایک مسلمان سے پوچھیے آپ کہ یہودیوں کے نبی کون؟ مسلمان بتائے گا یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے. مسلمان سے پوچھو آپ موسیٰ کو مانتے ہو؟ یقیناً موسیٰ کو مانتا ہے مسلمان. اور اگر نہیں مانے گا تو اس کا اسلام مکمل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا بنا مانے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. آپ ایک عیسائی کے بارے میں دیکھتے کہ عیسائی کس کو مانتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے. مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ یقیناً مانتے. یعنی ہمارا مذہب اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ ان کے نبیوں کو، ان کے رسولوں کو رسول نہ مان لے. آپ یہی سوال ان سے پوچھیے، ذرا الٹا کر دیجیے.
क्या वो नबी को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं? नहीं मानते मेरे भाइयों। उनके नबी को नबी हम मानते हैं, उनकी किताब को किताब हम मानते हैं, लेकिन वो हमारे नबी को नबी मानते हैं? वो हमारी किताब को किताब मानते नहीं मानते हैं। फिर आप बताइए ना, रवादारी की बात कौन कर रहा है? लोगों को साथ में लेकर चलने की बात कौन कर रहा है? आप तो हमारा बिल्कुल इनकार कर